کے لیسن میں ہم پڑھیں گے اے اور دیکھیں گے کہ اے کی آواز سے کس طرح کے لفظ بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اکثر پنکی اور جوجو کے گھر ان کی صحت کا جائزہ لینے آیا کرتی تھی۔ ایک دن جب ڈاکٹر صاحبہ آئی تو امی نے پریشان ہو کے ان کو بتایا کہ وہ اپنے بچوں کی بگڑتی ہوئی صحت سے بہت تنگ ہے۔ یہ سن کے ڈاکٹر صاحبہ نے ایک مشہور کہاوت سنائی، "An apple a day keeps the doctor away"، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر شخص روزانہ ایک ایپل یعنی سیب کھائے تو وہ ڈاکٹر سے دور رہتا ہے۔ یہ سن کے امی بہت خوش ہوئی۔ جب رات ہوئی تو کھانے کی میز پہ بیٹھ کے امی نے ابو کو بولا کہ وہ کل صبح ہوتے ہی بازار سے ایپلز خرید لائیں تاکہ وہ پنکی اور جوجو کو دے سکے۔ یہ سنتے ہی ابو نے امی کو مہنگائی کی داستان سنانا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ایپلز تو بازار میں بہت مہنگے مل رہے ہیں اور ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنے ایپلز خرید کے لا سکیں۔ امی یہ سن کے اداس ہو گئی۔ اگلی صبح پنکی اور جوجو اسکول کی طرف جا رہے تھے کہ ان کو درخت پر ایپلز لگے ہوئے نظر آئے۔ ایپل۔ ایپل۔ ایپل یعنی سیب۔ ایپلز کو دیکھتے ہی پنکی نے جوجو کو بولا کہ یہاں تو اتنے ڈھیروں ایپلز ہیں، کیوں نہ ہم یہ گھر توڑ کے لے جائیں، امی بھی خوش ہو جائیں گی۔ دونوں ایپلز کی طرف چل پڑے۔ ایپلز کو دیکھتے دیکھتے ان کو ایک گھنا جنگل نظر آیا جہاں داخل ہوتے ہی ان کو اڑتے ہوئے ایروز نظر آئے۔ آخر یہ تیر یعنی ایروز کون پھینک رہا تھا؟ ایرو۔ 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 ایرو یعنی تیر۔ جنگل کے جانور ایرو سے بچتے بچتے ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے۔ پنکی اور جوجو درخت کے پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے شرلی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ شرلی ایرو کی مدد سے جانوروں پر نشانہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر ناکام ہونے کے بعد شرلی کو ایک ترکیب آئی۔ شرلی نے سب سے پہلے جنگل کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا اور پھر درختوں سے ایپلز توڑے اور لا کر زمین پر رکھ دیے۔ سب جانور یعنی اینیملز لال لال ایپلز کو دیکھتے ہی وہاں اکٹھے ہو گئے اور خوب مزے لے لے کے ایپلز کھانے لگے۔ Animals. 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 Animals یعنی جانور۔
बेचारे एनिमल्स को क्या पता था कि शोली दरख्त की शाख पर बैठा उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। शोली ने फौरन खड़े होकर एरो से निशाना लगाया। उड़ता उड़ता एरो दरख्त पर लगे हुए शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा गया। शोली की अब आएगी शाम। शहद की मक्खियाँ सब शोली की तरफ उड़ने लगी और जब शोली पे मक्खियों का हमला हुआ तो वो दरख्त से आके जमीन पे जा गिरा। पिंकी और जोजो फौरन शोली के पास गए। जोजो ने अपना हाथ बढ़ाया और शोली की मदद करके उसको जमीन से उठाया। फिर पिंकी और जोजो ने मिलकर शोली को इस बात का एहसास भी दिलाया कि जानवरों को नुकसान पहुंचाना कितना बुरा काम है और उसको इसी बात की सजा मिली है। ये सुनकर शोली शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि वो आइंदा कभी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शोली ने पिंकी और जोजो को एप्पल से भरी हुई टोकरी देके शुक्रिया अदा किया। जब पिंकी और जोजो वही एप्पल्स लेके घर आए तो अम्मी भी बहुत खुश हो गई। तो आज हमने पढ़ा है एप्पल यानी सेब। एरो एरो यानी तीर। एनिमल्स एनिमल्स यानी जानवर। तो ये था आज का लेसन। अगले लेसन में हम दोबारा मिलेंगे।